تو دیکھیں نا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان بہت فراغت سے اور سکون سے عبادت کرتا ہے، جیسے کہ اعتکاف میں اور رمضان میں. تو ان حالات میں یا اعتکاف کی بات کر لی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. کیونکہ ان حالات میں انسان اپنے جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئرز ہیں ان سے کٹا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے بے نیاز ہوا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اس لیے پھر اس کا دھیان بھی جو ہے وہ دنیاوی معاملات کی طرف نہیں جا رہا ہوتا. تو پھر انسان کو خود بخود ہی نماز میں وہ لذت، وہ حلاوت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان جڑا ہوا ہوتا ہے. ان حالات میں انسان کا سارا دھیان، ساری کی ساری اٹینشن، ساری کی ساری محبت وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. انسان کا اللہ سے ریلیشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ان حالات میں پھر نماز میں لذت اور حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے برعکس جب یہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد ہمارا یہ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ لذت، وہ حلاوت محسوس ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو تب آپ نے یہ سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ آپ تو مردود ہو گئے، آپ کی نمازیں فاسد ہو گئیں اور آپ کی نمازوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کی توفیق ملنا ہی اللہ رب العزت کے آپ سے خوش ہونے کی ایک نشانی ہے، اللہ کی آپ پہ مہربان ہونے کی نشانی ہے. اس لیے آپ اس پہ خوش ہوں، الحمدللہ کریں اور خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش میں، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی دوڑ میں لگے رہیں. تو جہاں تک ہمارے 5 پوائنٹس کمپلیٹ تھے. ناؤ موو ٹو ورڈ نمبر 6 پوائنٹ کہ آپ نے یہ سب کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے نیکسٹ چیز کیا کرنی ہے، آپ نے اپنی نظر سجدے کی جگہ پر ٹکا لینی ہے. آپ کی نظر منتشر نہیں ہونی چاہیے کہ جائے نماز میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. اور اس طرح آپ نے جب آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ کی نظر بالکل سامنے جائے نماز کی جگہ پہ ہونی چاہیے. جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ کے دونوں پاؤں ہیں ان کے سینٹر میں ہونی چاہیے. اور جب آپ تشہد میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر آپ کی گود میں ہو، ٹھیک ہے، بالکل ادھر ادھر کہیں بھی نظر نہ جائے اور نہ ہی آپ نے اپنی نظر کو بھٹکنے دینا ہے. تو یہ بھی خشوع میں ہی آتا ہے. آپ یہ کریں گے تو آدھا خشوع آپ کو یہی حاصل ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کو نظریں سجدے کی جگہ پر جمانے کا ہی حکم دیا گیا ہے. اگر آنکھیں بند کریں گے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس پہ آپ کو ریوارڈ بالکل نہیں ملے گا. تو یہ خشوع کے بھی خلاف ہوگا. صحیح ہے، آپ نے اپنے خشوع حاصل کرنے کے طریقے کا درست کرنا ہے. جب طریقہ درست ہوگا تو انشاءاللہ تعالی خشوع بھی حاصل ہو جائے گا. نمبر 7، آپ نے اپنی موومنٹ کو کم سے کم رکھنا ہے. صحیح ہے، مینز کہ نماز میں ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے کہ ایک روبوٹ ہو. صرف اسی جگہ حرکت کرنی ہے، اسی جگہ ایکشن لینا ہے. ایکشن آپ نے پرفارم کرنا ہے جہاں پر آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے اندر اور باہر سکون کی کیفیت ہوگی، ایک آپ کی ہڑبڑاتی ہوئی طبیعت نہیں ہوگی. پھر ایسی نمازوں سے ہی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ نماز کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں ملتا، جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی لوگ بے سکون اٹھتے ہیں. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ خشوع کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے ایکشنز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس میں خشوع بھی ضروری ہے. یہ مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا. تو خشوع کس لیے ضروری ہے؟ کامیابی کے لیے. نمبر 8، ایسی جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے جہاں بہت کم ڈسٹریکشنز ہوں، بہت ہی کم شور و غل ہو، لوگوں کی زیادہ موومنٹ وہاں نہ ہو. مردوں کے لیے تو مسجد از بیسٹ آپشن، بٹ عورتوں کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے سب سے اندرونی جگہ، سب سے اندر والی جگہ جو ہے وہ افضل اور پسندیدہ ہے نماز کے لیے. تو یعنی کہ جتنا ہم ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں گے اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی زیادہ خشوع ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی بیرونی انٹرفیرنس، کوئی ڈسٹریکشن وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کے اسباب بھی
کم ہو جائیں گے۔ تو جب ہم سکون کے فارمولے کو اپنائیں گے تو نمازیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی اور خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے نماز انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنی ہے۔ نمبر 9، لباس۔ آپ کا لباس، آپ کے کلوتھس کمفرٹیبل ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے کپڑے، آپ کا لباس اس طرح کا ہو کہ آپ کو بالکل وہ تنگ کر رہا ہو، جیسے کہ اتنا ٹائٹ وغیرہ نہ ہو کہ آپ کو بار بار رکوع سجود میں جاتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کا دھیان اس کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر دوپٹہ یا چادر آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو بار بار اس کو سمیٹنا پڑے، آپ کو اس کو سنبھالنا پڑے، بلکہ لباس ایسا ہو کہ جو ہر طرح سے ایزی ٹو کیری ہو۔ آپ کی چادر بھی ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ کو بار بار اس کو سیٹ نہ کرنا پڑے، اپنے حجاب کو صحیح نہ کرنا پڑے۔ بالکل آپ کی چادر ایسی ہو کہ آپ اس کو ایک بار جب نماز سٹارٹ کریں تو آپ اپنا حجاب وغیرہ بنائیں تو پھر وہ وہیں پر ٹکی رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو نماز میں ڈسٹریکٹ بالکل نہ کرے۔ نمبر 10، بہت زیادہ اونچی آواز میں قرات نہیں کرنی چاہیے کہ آس پاس مطلب لوگوں کے لیے بھی وہ تھوڑی سی دقت کا باعث ہو۔ تو آواز بالکل معقول سی ہونی چاہیے کہ مشکل سے آپ کے کانوں تک پہنچے، اور ایسے بھی بالکل آپ کو خاموش ہو کر کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا ہوتا کہ بالکل آپ کے ایسے فیل ہو رہا ہو کہ آپ جیسے زبان سے پڑھ ہی نہیں رہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ کے زبان سے پڑھنے کا بھی نام ہے۔ دل کے ساتھ ساتھ آپ کا جسم بھی متوجہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کو بھی وہ حروف صحیح سے ادا ہونے چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیا حروف ادا کر رہے ہیں، الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں۔ پھر جماعیاں لینا اور پھر لیتے چلے جانا، ان سے بھی باز رہنا ہے، جماعیاں لینے سے بھی باز رہنا ہے، یعنی کہ جماعی کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 11، جماعی کو روکنے کی کوشش کرنا ہے، صحیح ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ جماعی بالکل ایسے کھلے ڈلے طریقے سے آپ نے لیتے ہی نہیں جانا، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ جماعی کو روک پائیں۔ سو نمبر 12، نماز میں خشوع چونکہ سکون کا نام ہے تو رکوع ایسے کریں، ایک ایسے روبوٹک وے میں کریں کہ آپ کے ایکشن سکون کو ظاہر کر رہے ہوں، یعنی کہ اس سب ارکان ایسے سکون کے ساتھ ادا کریں کہ اور ان کی تسبیحات بھی اتنے آرام سے ادا ہو جائیں اور یہ سب مکس اپ بھی نہ ہوں اور آپ کے ایکشن سے بھی سکون جھلک رہا ہو۔ ایسے جلدی نہ کریں کہ سب جلسہ قوما، رکوع سجود کی دعائیں سب کھچڑی پکا دیں ان کی، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، نماز میں کوئی اذیت دینے والی چیز ہو تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے، جیسے کوئی آپ کو کوئی چیز چونٹی وغیرہ کاٹ رہی ہے یا پھر آپ کو اگر اتنی زیادہ خارش ہو رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اس کو آپ کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس خارش کو دور کرنا ہے، لیکن کم سے کم مومنٹ میں۔ نمبر 13 کیا ہے، کوئی اگر آپ کو چیز اذیت دے رہی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے کم سے کم موومنٹ سے، جیسے کہ کہیں بہت زیادہ خارش ہے تو ایک ہاتھ سے وہاں ہلکا سا دبا دیں یا بالکل ایسے اتنی موومنٹ سے خارش کریں کہ بالکل کم سے کم ہو، ایسے نہیں کہ آپ زور سے اور ہلا کے خارش کرنا شروع کر دیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ بالکل پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر نمبر 14، ماحول کو تھوڑا سا خوشگوار بنائیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ نمازوں میں خشوع کے لیے ماحول کو خوشگوار بنانا بھی ایک سٹیپ ہے، ایک بہت اہم سٹیپ ہے، جیسے کہ جائے نماز پہ عطر وغیرہ لگا لیں، اپنے کپڑوں پہ عطر وغیرہ لگا لیں۔ ہاں، آپ اپنے کپڑوں پہ جو ہے وہ عطر اور خوشبو اس شرط پر لگائیں گے کہ کوئی نامحرم آپ کے آس پاس نہ ہو، آپ کی خوشبو اس تک نہ پہنچے، اور جائے نماز پر بھی عطر یا خوشبو لگا لیں، یہ بھی ایک چیز ہے جو خشوع و خضوع کو ایڈ آن کرتی ہے۔ اس کے بعد ایسی جگہ نماز نہ پڑھیں جو بہت زیادہ ایڈرپٹیو ہو، اسمیلی ہو، جہاں گھٹن ہو، اور ایسی جگہ پہ تو پھر کیا ہوگا، آپ کو جماعیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ایک آپ کی طبیعت میں بیزاری سی آ جائے گی اور آپ کی طبیعت میں بیزاری طاری ہو جائے گی، تو یہ بھی آپ کو اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمفرٹیبل ماحول میں کمفرٹیبل جگہ پہ نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر نمبر 16 یہ ہے کہ آپ کو نماز میں خشوع نہیں آ رہا تو آپ نے
اس کی وجوہات تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. پہلے ہم اگر اپنی لائف میں کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں یہ پرابلم ہے کیا، دین پھر اس پرابلم کی وجوہات کو دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر ہم اچھے سے اس کو سالو کر پائیں گے نا. تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا پرابلم نماز میں کیا ہے کہ خشوع پیدا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، پھر آپ نے وجوہات دیکھنی ہے کہ وجوہات کیا ہیں. مثال کے طور پہ نمبر 1 کہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، آپ کے الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، آس پاس شور ہو رہا ہے، اور یہ سب. تو پھر آپ نے ان کو 1 بائی 1 دور کرنا ہے، پھر ان کی سلوشن نکالنی ہے. اور وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، یا پھر آپ کی الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے، ڈاؤٹ فل ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا، پتہ نہیں میں صحیح پڑھتی ہوں یا غلط پڑھتی ہوں. تو یہ بھی آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوگا، یہ چیز بھی آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا کرے گی. تو آپ نے اس گلٹ کو دور کرنا ہے. آپ نے نماز اچھے سے سیکھنی ہے اور سیکھنے میں بالکل بھی آر محسوس نہیں کرنی. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر، فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. بالکل جی ہاں، جہاد کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت افضل عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. مگر نماز اس سے بھی بڑا عمل ہے، نماز اس سے بھی محبوب عمل ہے، اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ نماز ایٹ دا ٹاپ رکھی گئی، نماز کو ایٹ دا فرسٹ بیان کیا گیا کہ یہ محبوب عمل ہے. اس لیے نمازوں کو ہم نے درست کرنا ہے اور وقت پر پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ نماز کا جو ہے وہ وقت ہو گیا، ہم نماز کو ٹال رہے ہیں کہ ابھی یہ کام کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا، جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، کیونکہ دل میں اور دماغ میں وہ نماز کی ایک فکر چل رہی ہوتی ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے. سو ایز اے ریزلٹ کیا ہوا، نہ تو آپ کا وہ کام درست ہوتا ہے نماز کو ٹالنے کی وجہ سے، نہ ہی پھر آپ کی نماز ٹھیک ہوتی ہے. کیونکہ نماز بھی آپ ایٹ دا لاسٹ آگ پڑھتے ہیں، بہت دیر کر دیتے ہیں. جب بہت دیر ہوگی تو پھر آپ کے اندر ایک وہ ٹینشن اور ایک یہ کیفیت آ رہی ہو جاتی ہے آپ کے اندر کہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، جلدی جلدی پڑھنی ہے، جلدی جلدی ختم کرنی ہے. تو پھر جو نماز اتنی جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے وہ خشوع سے خالی ہوتی ہے، اس میں خشوع بالکل بھی نہیں ہوتا. سو نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے بھی کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم سے بھی خشوع طاری ہو جاتا. مینس کہ آپ کے ایکشنز کتنا میٹر کرتے ہیں نا. تو اس حدیث سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ظاہری خشوع کب آتا ہے، جب خشوع دل میں داخل ہوگا. اور ایٹ دا اینڈ لاسٹ پوائنٹ از جو کہ ہمیں خشوع سکھاتا ہے، جو چیز ہمیں خشوع سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہو جس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چڑیاں ہوں، تو کیا وہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. مطلب کہ اگر تو یہاں چڑیا کا ریفرنس انہوں نے کیوں دیا، کیونکہ اگر زیادہ جو ہے وہ چڑیاں وہ اکٹھی ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ شور و غل کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتا، بہت ڈسٹورشن ہوتی ہے، بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے انسان. تو خشوع کے لیے فرمایا درخت کاٹ دو، خشوع حاصل کرنے کے لیے وہ درخت ہی کاٹ دو جس پر اتنی چڑیاں ہوں کہ وہ آپ کی نماز میں ڈسٹربنس کا باعث بن رہی ہوں. پھر فرمایا اس مثال سے کیا مراد ہے کہ ظاہری درخت کے ساتھ ساتھ ایک درخت انسان کے اندر بھی لگا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا درخت، جس کے اوپر دنیا کی سہولیات، آسائشوں، مزوں
اور فکروں کی چڑیا بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔